اور ان تینوں کے اندر ہمیں جو ہے وہ اعمال بجا لانے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، ان اعمال کے اندر ہم بہت ساری دعاؤں کو پڑھتے ہیں۔ آج بالکل ایک علیحدہ سی مجلس ہوگی اور انشاءاللہ آپ جو ہے وہ سوچنے پر ذرا سا مجبور ہو جائیں گے کہ ہم کیا صرف یہی دعا پڑھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں، آخر یہ دعائیں رکھی کیوں گئی؟ ذرا سا اگر ہم اس کو سوچ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ اور ہمیں جو ہے وہ لطف آئے گا کہ ہم یہ جو دعا پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے اور اس کے کیا مفاہیم ہیں۔ مثلا ہم جو ہے وہ ان مبارک اور عظیم شبوں کے اندر جو ہے وہ دعائے مکارم الاخلاق، دعائے توبہ، دعائے کمیل، دعائے جشن صغیر، دعائے جشن کبیر، یہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ عزیزوں، پوری دنیا میں کسی کے پاس وہ ہتھیار نہیں جو اللہ نے آل محمد کے وسیلے سے ہمیں دیا۔ ہم جس مرحلے پر چاہیں، دیکھیے سید سجاد علیہ السلام نے ہمیں دعاؤں کا وہ طریقہ سکھایا ہے۔ امام دعا کرے، پروردگار عالم تو جانتا ہے کہ میں کتنا گناہ گار ہوں، معصوم سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جس سے گناہ ہو جائے وہ معصوم نہیں ہو سکتا۔ معصوم علیہ السلام نے ہمیں دعاؤں کا طریقہ سکھایا ہے کہ ہم کس طرح سے دعا کریں۔ اگر آپ سید سجاد علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں گے تو کربلا کے بعد سے لے کر 57 ہجری تک آپ صرف روئے۔ آپ کو یہ رونا دکھائی دے گا، لیکن ان رونے کے اندر آپ کو وہ پیغامات بھی دیکھنا پڑیں گے جو سید سجاد علیہ السلام نے دیے ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ امام پوری زندگی جو ہے وہ اپنے گھر میں محصور رہے، حکومت نے نظر بند کر رکھا ہے، آنے جانے والوں کا پابندی ہے، ملنے والوں کو پابندی ہے۔ پھر امام تو ساری کائنات کے لیے ہوتا ہے اور امام کے اوپر واجب ہے کہ وہ پیغامات کو پہنچائے۔ پھر عزیزان گرامی، جب سید سجاد علیہ السلام گھر کے اندر مقید ہیں، نظر بند ہے، تو پھر دنیا تک، امت تک وہ پیغام پہنچیں گے کیسے؟ اب ساری دنیا نے یہ دیکھا کہ سید سجاد غلاموں کو بہت خریدتے ہیں، کنیزوں کو بہت خریدتے ہیں، اور خریدی جاتی ہیں، ہر سال خریدتے ہیں، ہر مہینے خریدتے ہیں، لیکن دنیا نے غلاموں اور کنیزوں کو خریدتے ہوئے تو دیکھا، لیکن غلاموں اور کنیزوں کے خریدنے کا مقصد نہیں سمجھ پائی۔ یہ تو ہمیں آگے چلنے کے بعد پتہ چلا عزیزوں، سن 60 ہجری میں یزیدیت پوری دنیا پر چھائی ہوئی تھی۔ یزید کو اگر لوگ یزید چھائی ہوئی نہیں ہوتی تو یہ دنیا جو ہے وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتی، یزید کو خلیفۃ المسلمین نہ تسلیم کرتی۔ اور اس نے صرف ایسا ہی نہیں کہ سادہ لوگ مسلمانوں نے جو ہے وہ یزید کی بیعت کر لی تھی، ارے کتنے قاریان قرآن تھے، کتنے حافظان قرآن تھے، اور کتنے جو ہے وہ صحابہ تھے، اور کتنے تابعین تھے، اور کتنے تبع تابعین تھے، انہوں نے سب نے یزید کو خلیفہ مان لیا۔ یعنی یزید کو خلیفہ ماننے کے اوپر یہ مجھے کہنے کی جو ہے وہ ہمت جو ہے وہ وہاں سے ملتی ہے کہ پورے عالم اسلام پر یزیدیت چھا چکی تھی۔ یہ یزیدیت چھائی، اور اس کے بعد 61 ہجری سے لے کر یہ جو امام سجاد علیہ السلام کے 25 سال کا وقفہ ہے، اس میں امام تو قید رہے ہیں یا اپنے گھر میں رہے ہیں، آپ جو ہے وہ بظاہر منبر پر نہیں آئے اور آنے کے بعد لوگوں کو حق بات نہیں بتائی، تو پھر یہ دین جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا تو پھیلا کیسے؟ یہ دین جو ہے وہ پھیلا کیسے؟ عزیزان گرامی، دنیا نے اور تاریخ نے لکھا کہ سید سجاد غلاموں کو بہت خریدتے تھے، کنیزوں کو بہت خریدتے تھے۔ ہاں یقیناً میرا مولا غلاموں کو خریدتا تھا۔ غلاموں کو اور کنیزوں کو خریدنے کے بعد اب امام کی زندگی کا مشغلہ کیا تھا؟ ان غلاموں کو دین بتاتے، ان غلاموں کو احکامات بتاتے، ان غلاموں کو جب اس طرز عمل سے ان کی تربیت کرتے کہ وہ اب اس لائق ہو گئے ہیں کہ جس جگہ پر جائیں گے خوشبوئے علم آل محمد پھیلائیں گے، امام علیہ السلام ان غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کر دیتے، اور دنیا کے اندر یوں علوم آل محمد کی تشہیر ہوتی کہ کہیں کا رہنے والا ہے لیکن جان رہا ہے کہ علم سید سجاد سے ملا ہے جو ساری کائنات سے ملا ہوا ہے۔ اسلام آبادی محمد والا دعائیں کرتے ہیں۔ ہماری بات جو ہے وہ یہیں سے چل رہی تھی کہ ہم دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھیے ساری دعاؤں کو پڑھیے، آپ ساری دعاؤں کو سنیے، لیکن یہ اب جو 8-10 راتیں رہ گئی ہیں
اس کے اندر آپ یہ کوشش کیجئے کہ جو ماہ رمضان المبارک میں دعائیں ہم پڑھتے ہیں، چاہے وہ روز کی ہو، دن کی ہو کہ رات کی ہو، دعا افتتاح ہو، دعائے سحر ہو، ان کا ترجمہ پڑھیں۔ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو کسی ایک دعا کو اٹھا کر لیجئے اور اس میں جو ہے اس ترجمے کو غور کیجئے کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنی رحمتیں بچھا رکھی ہیں، لیکن ہم ان رحمتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہم ان رحمتوں کو پا نہیں پا رہے۔ عزیزوں، آپ جوشن کبیر کو اٹھا کر دیکھیے، مولا کہہ رہے ہیں، ہمارا معصوم امام کہہ رہا ہے، پروردگار عالم، دیکھیے اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، جب صحت ہمارے پاس ہے تو ہمیں اس صحت کا اندازہ نہیں ہے کہ اس صحت کی قیمت کیا ہے۔ صحت کا اندازہ اس کو لگانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو خدا نخواستہ بیمار ہو جائے۔ جس کو ہارٹ کی تکلیف ہے وہ جانتا ہے کہ ہارٹ کی قدر کیا ہوتی ہے، جس کی کڈنیاں نہیں ہیں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کڈنی کی کیا قدر ہے، جس کی آنکھوں کے اندر روشنی موجود ہے اس کو معلوم ہے کہ جس کی آنکھوں کے اندر روشنی نہیں ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ عزیزوں، معصوم کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم، میں دنیا میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھ نہیں ہے، لیکن معبود تو نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، میں تیرا شکر کیوں نہ ادا کروں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میں کتنے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے پاس آنکھیں موجود نہیں ہیں، لیکن معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے آنکھیں عطا کی ہیں۔ معبود کتنے لوگ ہیں جو اپنے جسم و جسمانیت کے اعتبار سے جو ہے وہ کسی نہ کسی مرض کے اندر مبتلا ہے، لیکن تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت بھی دی ہے، مجھے ہاتھ پیر بھی اچھے دیے ہیں، مجھے سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیوں نہ میں تیرا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو اس مرض کے اندر مبتلا ہے۔ عزیزان گرامی، جب اس طرح سے ہم دعاؤں کو پڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں بیٹھے گا وہ معبود جو بڑا غفور و رحیم ہے، جس نے اپنے رحمت کے دامن کو پھیلا رکھا ہے اور جس نے کھلی ہوئی چھوڑ دی ہے کہ کوئی کیسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اس ماہ مبارک رمضان۔ مولا کائنات نے یوں نے کہا بڑا بدبخت اور شقی ہے وہ شخص جو ماہ مبارک رمضان کو پالے اور پھر بھی گناہ اس کے ذمہ رہ جائے، وہ پھر بھی گناہ اس کے ذمہ رہ جائے۔ یعنی مولا تعجب کر رہے ہیں اس شخص پر، اس لیے کہ اللہ نے تو رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ آؤ میری بارگاہ میں صدق دینیت کے ساتھ، صرف دل کے ساتھ جو ہے وہ میری بارگاہ میں ایک بار کہہ دو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اللہ اپنے تمام حقوق کو جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ پھر ہم جو ہے دعائے مکارم الاخلاق پڑھتے ہیں، پروردگار عالم نہ معلوم میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، نہ معلوم میرے اوپر کتنے لوگوں کے حقوق موجود ہیں، پروردگار عالم تو بہتر جانتا ہے، لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جو مجھے یاد ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جن کو میں بھول گیا ہوں، معبود تو میری طرف سے ان کو ادا کر دے، وہ میری طرف سے ان کو ادا کر دے۔ اللہ اپنے حقوق کو ادا کرنے کا، معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن اللہ ان حقوق کو جو ہے وہ بندے کے معاف کرنے کا اختیار اللہ بھی نہیں رکھتا۔ مثلا میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، میں نے کسی کا مال مارا ہے، میں نے کسی کا کچھ حق غصب کیا ہے، جب تک میں اس کا وہ مال واپس نہ کروں، اس کی بے عزتی کی ہے تو اسے توبہ نہ کروں، اسے استغفار نہ کروں، اسے معافی نہ مانگوں، تب تک اللہ بھی نہ معاف۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے، جس کے سلسلے میں نے گناہ کیا ہے وہ میری کسی نیکی کی وجہ سے اس کو راضی کر دے۔ ایک سلامات بھیجیے آپ اندازہ لگائیے کہ 25 سال آپ نے خاموش طریقے سے زندگی، خاموشی کی زندگی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جب کبھی دین پر کوئی حرف آیا میرا مولا اپنے گھر سے نکل کر دربار تک آیا۔ لوگ کہتے تھے کہ اب دربار والوں میں اور علی میں صلح نہ ہوتی تو علی آنے کے بعد اتنے بڑے فیصلے کر لیتے۔ عزیزان گرامی، دربار علی ہے مشکل کشا، جب کبھی کسی پر بھی کوئی مشکل آئے گی اس کو حل کرنے کے لیے علی جائیں گے ضرور، چاہے دشمن کا دربار ہی کیوں نہ ہو۔ علی ہے امام المتقین، علی ہے ساری کائنات کے امام۔ امام کے اوپر واجب ہے کہ جب امت کے اندر کوئی تفرقہ پڑنے والا ہو اس کو سہل کر دے، آسان کر دے، ورنہ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ مولا کائنات اس دور میں کہ جہاں جو ہے وہ مکاریاں ہی مکاریاں تھی، لوگوں کے مال اور حقوق کو جو ہے غصب کیا جاتا رہا، ایسے عالم میں بھی جو ہے وہ مولا کائنات میں جانے کے بعد جو ہے وہ ایسے فیصلے کیے ہیں کہ اگر آپ قضائے امیر المومنین علیہ السلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی
ایسا پہلو نہیں ہے جس پر علی نے جو ہے وہ روشنی نہ ڈالی ہو۔ پھر یہیں پر ایک بات چھوٹی سی بات یاد آ گئی، چلتے چلتے عرض کرتا رہا، 2 عورتوں نے دعویٰ کیا کہ بچہ میرا ہے۔ ایک یہ کہہ رہی ہے، بہت آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے لیکن ایک نتیجے کے ساتھ، ایک کہہ رہی ہے کہ میرا ہے، کہہ رہی ہے کہ میرا ہے، کہہ رہی ہے کہ میرا ہے، کہہ رہی ہے بعد میں وہ شریعت کے قوانین ہیں، اس طریقے سے دیکھو، اس طریقے سے دیکھو، اس طریقے سے دیکھو، سمجھاتے رہے، نہیں مانے۔ اس کے بعد مولا کائنات قمر جاؤ ہماری تلوار لے کر آؤ۔ عزیزو قمر گئے اور کہیں اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے قمر کو حکم دیا ہے اس کے بچے کے 2 ٹکڑے کر دو۔ میں کہوں گا مولا قمر کو آپ نے کہہ تو دیا، خدا نخواستہ اگر تلوار چل گئی اور بچے کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جانتا نہیں کہ غلام کس کا ہے، یہ وہی سمجھتا ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ قمر تلوار لے کر آئے، چاہتے ہیں کہ بچے کو 2 حصوں میں علیحدہ کر دے۔ جو اصل ماں تھی وہ کہتے ہیں کہ مولا میں جھوٹ بول رہی تھی، یہ بچہ میرا نہیں ہے، اسی کو دے دو، اسی کو دے دو۔ کیا مطلب؟ میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا کہ بچہ میرا اسی کا ہے۔ اب وہ جو ہے وہ سٹ پٹا رہی ہے، میرا بچہ تو ہے نہیں، میرا تو ہے نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ جہاں چیز ہو ایک اور دعویٰ کرنے والے ہوں 2، تو جو صاحب حق ہوتا ہے، حقدار ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر خاموش ہو جاتا ہے، بالکل اس عورت کی طرح سے۔ عزیزان گرامی، اسلام دین حق تھا، بھلے ہی دوسروں کے پاس تھا، علی کا حق تھا۔ علی نے خاموش رہنے کے بعد اسلام کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ صلوات محمد مولا کائنات کا حق تھا اسلام پر بان چڑھتا رہے، اسلام کو جو ہے وہ تقویت ملتی رہے، بھلے ہی ہم اس سے دور رہیں، ہم اس سے دور نہیں ہوں گے، وہ کہیں نہ کہیں ہم تک پہنچ جائے گا اور ہم کہیں نہ کہیں اس تک پہنچ جائیں گے۔ اسلام پر جب بھی وقت پڑا ہے، یا علی نے ساتھ دیا ہے یا اولاد علی نے ساتھ دیا ہے، جب کبھی بھی ضرورت پڑی ہے اسلام کو، یہی خیال آتا ہے، یا یوں کہیے کہ یہی اولاد ابو طالب ہے جو اسلام کے ہر جگہ پر کام حاصل ہے۔ عزیزو بس یہ شب شہادت ہے اور آپ رونے کے لیے آمادہ بیٹھے ہیں۔ میں اکثر شب عاشور میں کہتا ہوں، یہ عاشور کے دن یا صبح عاشور کی مجلس میں، کہ کیا آج بھی کوئی مصائب پڑھنے کی ضرورت ہے؟ بس یہ سوچ لیجئے گا کہ میرا مولا کا سر 19ویں کو زخمی ہوا، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، سحری کا بھی اہتمام ہوتا ہے، افطار کی بھی اہتمام ہوتا ہے۔ عزیزوں جب ہم پر روزے واجب ہیں تو جن کے گھر سے اسلام نکلا ہے، جن کے گھر سے شریعت نکلی ہے، ان کے گھر روزے کی کیا کیفیت رہی ہوگی؟ ذرا سوچئے زینب ام کلثوم کا کیا عالم ہوگا۔ ادھر تو باپ زخمی ہے، ادھر کبھی سحر کا وقت آتا ہے، کبھی افطار کا وقت آتا ہے، علی کی بیٹیاں صرف نمک سے سحر و افطار کر کے زخمی باپ کو دیکھ رہی۔ عجیب روایت ہے مقتل کی، مولا کائنات زخمی ہے، ایک جنگ غفیر ہے وہ علی سے ملنے کے لیے آ رہا، کوئی نہ کوئی چاہنے والا آ رہا ہے، لیکن ایک بیٹی ہے جو پردے کے پیچھے برقعے کے اندر اپنے باپ کو آہستہ سے دیکھتی ہے، باپ زخمی ہے، چاہتی ہے کہ اپنے بابا سے کچھ بات کرے، لیکن عزیزو یہ آنے جانے والے اتنے لوگ ہیں کہ موقع زینب کو نہیں مل رہا۔ عباس سے آنکھوں میں احوال معلوم کر لیتی، عباس کہ میرا بابا بچ بھی جائے گا، عباس میرے بابا کی کیفیت کیا ہے؟ اجرکم اللہ عطا تعالیٰ نے مظلوم کربلا، بس یہی چھوٹی سی روایت ہے اور اس کے بعد میں مسائل تمام کیے دیتا ہوں۔ عطا تعالیٰ نے مظلوم کربلا، رات کا ایک کثیر حصہ کی طرف گزر گیا، یہی والی رات ہے، یہی جو ہے وہ شب ہے۔ اس ایک مرتبہ جب رات کا حصہ گزر گیا، ایک مرتبہ عباس کو زینب نے پردے کے پیچھے سے دیکھا، بھیا اب تو کوئی نہیں ہے، کہ شہزادی اب کوئی نہیں ہے، کہ بابا سے اجازت لے لو کہ میں آ جاؤں۔ عطا تعالیٰ نے مظلوم کربلا جناب زینب آئی، لیکن آنے کے بعد کیا دیکھا کہ باپ غشی کے عالم میں ہے۔ زینب باپ کے سرانے بیٹھ گئی، سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ہاتھوں میں لینے کے بعد اپنی جھولی میں رکھا، اور رکھنے کے بعد زینب کہتی ہے بابا تجھے بڑا ارمان تھا کہ زینب مجھ سے کلام کرے، لیکن بابا میں کیا کرتی، مجھے شرم آتی تھی تیرے آگے بات کرتے ہوئے، بابا آج میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں، بابا آنکھوں کو کھول۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا زینب کی گفتگو
علی کے قلب تک پہنچی. علی نے آنکھوں کو کھولا, بالکل ایسے ہی جیسے سیدہ کی گفتگو پر رسول نے آنکھوں کو کھولا تھا. ایک مرتبہ آنکھیں کھلی, زینب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد حسن و حسین کی طرف دیکھا اور زینب سے کہا, زینب میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے چند قدم چل کر دکھائے, چند قدم چل کر دکھائے. عزاداران مظلوم کربلا کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب یہ روایت سنتے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا روایت بتاتی ہے کہ بابا کا یہ پیغام سننے کے بعد زینب نے بابا کے چارپائی کے پاس سے چند قدم چلنا شروع کیا. زینب کے قدم ڈگمگا رہے تھے کہ علی نے آواز دی, بیٹا حسن و حسین, بہن کے بازوؤں کو تھام لو, کہیں ایسا نہ ہو زینب گر جائے. میں کہوں گا, مولا آج تمہاری آنکھوں کے سامنے زینب کا یہ عالم, لیکن مولا کیا عالم ہوگا جب کربلا سے کوفہ سے شام, یہی زینب بچوں کے ساتھ سید سجاد